کوئی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب دیکھیں اس بے ایمان نے کتاب کا حوالہ میں پہلے عرض کر دوں، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 312۔ اگر کسی بھائی نے لکھنے ہوں تو یہ حوالہ جات لکھ لے، یہ انشاءاللہ تعالی زندگی میں کام آئیں گے۔ روحانی خزائن کتاب ہے اس کی بے ایمان کی، اس کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 312۔ اس کے اوپر یہ بے ایمان لکھتا ہے، کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بات اس کے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا، کیا اس کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے؟ یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سنتا ہے وہ بولتا نہیں، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، کہتا رب سنتا ہے لیکن بولتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی زبان کے اوتے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جڑا بولتا نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی لعنتی کمینہ کسیٹی دا پتر۔ پتہ لگ گیا؟ اگلی بات، اللہ چور کی طرح آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 396، اس پر کہتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ جب بھی آتا ہے چوروں کی طرح پوشیدہ ہو کے آتا ہے، یعنی کہ چھپ کے آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے بتائیے چور کو تشبیہ دینا خدا کے ساتھ خدا کی توہین ہے کہ نہیں؟ ہے نا توہین؟ تو اب آپ نے یہ باتیں سنی، آخر میں نے آپ سے فیصلہ لینا ہے۔ اب یہ بے ایمان کہتا ہے، تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 452، یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بڑا کریم ہے کہ جس نے اپنا نبی قادیان میں نازل کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے نازل کیا اللہ نے قادیان کے اندر، یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس سے اگلی بات، روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103، کہتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ ہاں میں ہی خدا ہوں۔ مجھے بتائیے جڑا بندہ انجلی بکواس کرے، جنہ مرضی کمزور ایمان ہوئے، کدی مسیطے نہ گیا ہوئے، جڑا رب دی شان انجلی بکواس کرے، کوئی مسلمان انہوں برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی قبول کر سکتا ہے؟ اب اچھا آگے سے آگے چلیے، اب یہ کہتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کا حوالہ سماعت فرما لیے، اسلامی قربانی نمبر 34، قاضی یار محمد قادیانی، یہ مرید ہے مرزا غلام قادیانی کا، یہ بکواس کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ ان سے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرما رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد۔ اب یہ بے ایمان میں حوالہ پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ کہتا ہے اسلامی قربانی ایک کتاب ہے، اس کے مرید نے لکھی ہے، جس کا نام ہے قاضی یار محمد قادیانی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک موقع پر ہمارے مرشد لعنتی صاحب کمینے اور ولد الزنا مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ عورتیں اور اللہ رب کریم ان کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک رب کائنات مرزا غلام قادیانی کے ساتھ رجولیت کا اظہار کر رہا ہے۔ رجولیت کا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، میاں بیوی کے درمیان جو آپس میں تعلق بنتا ہے اس کو رجولیت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بے ایمان کیا کہہ رہا ہے، اگر بات غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، لیکن اگر بات صحیح ہو، کوئی قادیانی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جو ان باتوں کا رد کر سکے، اور اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان تیرے دل کے اندر مصطفیٰ کی ذرا بھی محبت ہے تو آج کے بعد یہ تو عہد کر کے اٹھے گا کہ ہم مرنے کو تو مر جائیں گے، کسی قادیانی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ آج وعدہ کرنا ہے، ابھی نہیں، ابھی تھوڑا مجھے آگے چلنے دیں، جلدی جلدی۔
اچھا اب اس نے اپنی اخبار الفضل قادیان کا ہے، اس کی 17 جولائی 1992 میں یہ رسالہ شائع ہوا۔ اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرتبے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے بتائیے کائنات میں سب سے افضل ترین جو شخص ہے ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کے ولی، کتب، ابدال، یہ سارے اگر ساری زندگی بھی عبادتیں اور ریاضتیں کرتے رہے، مصطفیٰ کے کسی ایک ادنا سے صحابی کی جوتی کے گھاٹ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بے ایمان کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو وہ محمد سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قبلہ شاہ صاحب آگے دیشے